مجھے خواجہ فرید الدین عطار نشاپوری کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. کہتے ہیں گرفت از این جہان وصف سنانش، گرفت از آن جہان وصف سہنانش. کہتے ہیں کہ علی کی جو سنان ہے نا ذوالفقار، اس کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے باہر ہے. صحیح. اور گرفت از آن جہان سہنانش، اور جو علی نے 3 روٹیاں دی تھی نا اس کی مدح کرنا اس جہان کے بس سے بھی باہر ہے. تو وہ جو جوان ہے علی کہ جو میدان جنگ میں ہے تو وہ مجاہد ہے، جب وہ گھر میں ہے تو وہ ایسے شوہر ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم کف ہیں. مرج البحرین یلتقیان ہیں بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ لؤلؤ اور مرجان ان بحرین سے خارج ہوتے ہیں. وہ علی جب علم کے میدان میں ہے تو اس باب پر ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک ایسا جوان، تو اگر فرض کیجئے کہ آج کا ایک جوان ہمت کرے. ایک سوال پوچھ لوں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کیا علی ہوتے؟ نہیں. دیکھیں علی تو جو کچھ ہے نا وہ نفس رسول ہے، تو پہلے تو رسول ہے تو پھر بات کی ہے. تو ہم تو دیکھیں غدیر کے ماننے والے نا، تو میں تو غدیر کا اعلان تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اپنے ایک خطبے میں فرمایا، مولانا طاہر قادری صاحب نے اس پہ کتاب لکھی، اسی لیے بڑے کمنٹس تو اس پر تو من گن تو مولا فہذا علی مولا. تو پہلے تو من گن تو مولا ہے نا، پہلے تو رسول اللہ ہے جس کا میں مولا ہوں، پھر اس کا علی مولا. تو اس وقت کمی کہاں پر ہے؟ ہیرو ورشپ نہیں ہے اس لیے کہ سب سے چوری. پہلے اب یہ جو انہوں نے مثال دی ہے فون چوری ہونے کی، یہ کوئی چھوٹی مثال نہیں، بڑی ذلت ہے، بڑی سامنے کی مثال ہے. اچھا اسٹیٹسٹکلی دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے ہمارے یہاں سے، سب سے زیادہ جتنی مسجدیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ہیں شاید اتنی کسی عرب ریاست میں بھی نہ ہو جتنی گلی گلی میں ہمارے یہاں پر مسجدیں. لیکن 1 کلو دودھ خالص نہیں ملتا، جان بچانے والی ادویات خالص نہیں ملتی، وہ 2 نمبر اور 3 نمبر ملتی ہیں، سرنج خالص نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ اگر میں کہوں تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک. جب آپ اپنے حکمرانوں کو صحیح منتخب نہیں کرتے اور اپنے اوپر جو ارباب اختیار جنہیں آپ حق دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر وہ حکمرانی کریں، انہیں جب آپ صحیح منتخب نہیں کرتے اور ان پہ آپ راضی رہتے ہیں، تو یہ پورا معاشرہ آہستہ آہستہ ساری ڈیموکریسی میں جو اپنا ہیرو ہے یا اپنا قائد ہے وہ ایمان کی نسبت سے تو نہیں چوز کرتے نا، آپ تو اس کو آٹے کی بنیاد پہ چوز کرتے ہیں. چاہے آٹے کی بنیاد پر ہی کریں، لیکن میں کہتا ہوں صحیح تو کریں، کچھ تو حساب کتاب ہو، کہیں تو کوئی اصول ہو، کہیں تو کوئی پرنسپل ہو، کہیں پر بھی نہیں. حضور اقدس یہ بات آپ کو حیرت کرتی ہے سارم بھائی، اس پہ آپ کی رائے بھی چاہوں گا کہ آج ہم مثال کے طور پہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، اس نے ایک دن منایا ہندوستان کے ایکٹرز 70 کی دہائی میں کیسے لگتے تھے. بھائی میں کہتا ہوں تبرہ کا لفظ جو ہے نا مجھے یہاں پہ بالکل جینون نظر آیا کہ کس چیز کو تبرہ کہنا چاہیے. اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے نا چیزوں پہ. آپ کے پاس 70 کی دہائی میں پاکستان کے ہیرو نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس بحث کو اگر میں نہ کروں نا کہ دین میں کوئی ہیرو آپ کا کیوں نہیں ہے، آپ کا ممبر کا کوئی ہیرو کیوں نہیں ہے، تو پھر تو کمی میرے گریبان پہ ہاتھ دسترس آنی چاہیے. لیکن ہمارے تو لوگوں کے نوجوانوں کے ہیرو بھی جو ہیں وہ بھی غیر ملکی ہیں، تو ممبر ہیرو پیدا نہیں کر سکا. دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ روایت کے مطابق ممبر آ گیا ہے تذکرے میں. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کی جنہوں نے پیروی کی وہ ہمارے ہیرو ہیں. یہی رونا ہمارا بھی ہے، ممبروں سے یہ باتیں ہم پوری زندگی ہم نے سنی. تو کیا لوگوں کا اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ؟ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ ممبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی پاک اور صحابہ ہمارے ہیرو ہیں، تو کیا لوگ آپ کی بات کو سچ نہیں مان رہے؟ لوگ اگر سن کر اگر مان رہے ہیں تو اصل ماننا جو ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے. ایمان کمزور ہے. نہیں میں حضور اس طرح توجہ فرمائیے. دیکھیے ایک شخص جس نے اپنی اس طبعی زندگی میں جس میں کوئی 2nd 3rd ایئر MBA کا طالب علم ہے، اس نے وہ ہیروئن کی نہ کبھی فلم دیکھی ہے، نہ اس ہیرو کو کبھی دیکھا ہے، نہ اس ملک کبھی گیا ہے، وہاں کی ہیرو ورشپ وہ اپنے کالج میں کپڑے پہن کے ان جیسی ایکٹنگ کر کے کر رہا ہے. آپ کو وہ زندہ ممبر پہ ہر جمعے دیکھتا ہے، اگر 5 وقت دن میں نہیں دیکھتا، لیکن آپ کو اس نے ہیرو کیوں نہیں بنایا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے اس کا وہاں پہ بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں ایمان کیوں اتنا پکا ہے؟ دل ہے نا، اس نے دل دے دیا نا ان کو. تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں یہی میں عرض کر رہا ہوں. آپ تو دل مانگنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کی کمزوری کہہ رہے ہیں یا اپنی کمزوری؟ ہماری یہاں بھی کمزوریاں ہیں، ایسا تو نہیں ہے سارے کے سارے متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھوڑے. فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں، تو مجھے آپ کی بات پہ یقین کیوں نہیں آئے گا؟ بہت سارے یقین کرتے بھی ہیں، بہت سارے نہیں. وہ کہاں ہیں اس ملک میں؟ وہ مجھے چیدہ دکھائیں. طارق جمیل صاحب ہیں ایک جو کہ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، بہت سارے ہیں، زبیر بھائی ہیں،
کون لوگ ہیں, نوجوان کہاں پر ہیں جو کہ آپ کو ہیروز مانتے ہیں؟ اس کی تو پوری لسٹ ایک بن جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ اس کی لسٹ پتہ کہاں بنے گی؟ وہ لوگ جو کہ فیض آباد چوک کو بند کرتے ہیں, یہ لسٹ میں اس میں آئے گی. یہ وہ لسٹ ہوگی جو کہ روڈ M2 جو ہے اس کو بند کرتے ہیں, اس میں لسٹ آئے گی. کہاں ہیں وہ لوگ, ان کے کردار کہاں پر ہیں؟ بلال بھائی میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایمان جو ہے نا وہ شرط ہے, اور اس کی جزا کیا ہے؟ ترقی. شرط اور جزا کا مطلب سارا یورپ با ایمان ہے؟ نہیں, سارا امریکہ ماشاءاللہ تعالیٰ با ایمان ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایسا تو ترقی تو ان کے پاس ہے اگر یہ نشانی ہے تو. نہیں, وہ ترقی نہیں ہے. یہ کون سی ترقی ہے؟ ہماری جو ترقی ہے وہ ایمانی ترقی ہے کہ ہم قلت میں ہو کر بھی کثرت پر غالب آ جاتے ہیں. آٹا مانگ کے کھانا ایمان کی ترقی ہے. یہ سب ذلت جو ہمارے یہاں ہے یہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے. اس کا مطلب ایمان پکا ہوگا تو آٹا مفت ہو جائے گا, آٹا سستا ہو جائے گا. یہ شرط جزا کا یہ جوڑا نہیں بن رہا ہے. مجھے آپ لوگ اجازت دیں, ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. آپ کی بات اپنی جگہ, میں آپ لوگوں کی بات میں انوالو نہیں ہو رہا. ابھی آتے ہوئے میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی, اور شاید اللہ نے اسی لیے مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ, ابھی کمیل بیدی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہمارے یہاں مہنگائی ہو جاتی ہے, کرپشن ہے. پوسٹ تھی, ایک غیر مسلم اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو, مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ گیا ہے, یہ جیسے ہی ختم ہوگا مہنگائی دوبارہ نیچے آ جائے گی. دنیا کے مذاہب میں جب ان کا کوئی مقدس مہینہ آتا ہے تو سیل لگ جاتی ہے, چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اچھا, میں ایک طالب علم ہوں, میں صرف بات شیئر کر رہا ہوں, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا اگر میں کہیں غلط ہوں. رزق حلال جو ہے نا بہت میٹر کرتا ہے. کہ میں بس ایک واقعہ بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب یزیدی لشکر سے مخاطب تھے تو وہ سنتے ہی نہیں تھے, وہ ڈھول بجا رہے تھے, سن رہے. تو بی بی زینب نے پوچھا کہ آپ امام وقت ہیں, امام وقت پہ تو ہر چیز کے اوپر امام کی تائید واجب ہے, آپ کی بات کا اثر ان پر نہیں ہو رہا. تو مولا نے کہا کہ اصل میں جو لقمہ حرام ان کے پیٹ میں ہے اس کی وجہ سے مجھ امام کی بات کا اثر بھی ان پر نہیں ہو رہا. میں اس لیے اس بات کو میں طنزاً کہہ رہا ہوں, آپ کی بات سچے میں نہیں, دل میں مانتا ہوں آپ کی بات, طنز میں کہہ رہا ہوں. لقمہ حرام کھانے والے جمعہ مکمل پڑھتے ہیں, لقمہ حرام کھانے والے روزے رکھ رہے ہیں. میں یہ بات تسلیم کیسے کر رہا کھانے والے نماز پڑھ رہے ہیں, سود کھانے والے حج کر رہے ہیں. حرام جو ہے نا فقط سور کھانا حرام نہیں ہے, حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام. بالکل درست. تو ہم سمجھتے ہیں حرام کا مطلب ہے کہ فقط سور اور شراب, اس سے تو بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو تم حرام کی کمائی کھا رہے ہو, وہ جو حق کھا کے بیٹھے ہو, بالخصوص بہن کی وراثت میں کھا کے بیٹھے ہو حق, وہ جو سب سے سود لیتے ہو اور پھر مسجد نبی میں اعتکاف کرنے جاتے ہو, تو کس منہ سے جا رہے ہو میرے بھائی؟ بالکل درست بات. تو اب بات یہ ہے کہ کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. تو زندگی اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, گرے میں سب کو چلنا ہے. اچھا, اگر میں دیکھوں نا جن لوگوں کو ایکچولی عمرے پہ جانا چاہیے نا, وہ یورپینز ہیں, وہ امریکنز ہیں, برٹشرز کو بہت زیادہ جانا چاہیے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ تذلیل کی بات ہے کہ ہر وہ شخص جہاں پہ, ہر برطانیہ کے اندر میں مثال کیونکہ دیکھا ہے, جہاں پہ مسلمان زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, گورا وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور باہر چلا جاتا ہے, وہ آگے چلا جاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ایمان کا وہ کون سا تقاضا ہے بھائی جو کہ ہمیں اتنی تذلیل دے رہا ہے؟ بلال بھائی ایک چیز کہوں, دیکھیں کل بھی ہماری بحث چلتی رہی, وہ بھی نتیجے پہ نہیں پہنچی, آج بھی نہیں پہنچے, 75 سال میں نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جہاں مسجد ہے, جہاں نماز ہو رہی, جمعے کی نماز لے لیتے ہیں, جمعے کی نماز کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو باہر ٹھیلے ہی ٹھیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, سبزی فروٹ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. کیا کبھی اس مولانا نے, ادھر کے جو بھی سربراہ ہیں, جو بھی, انہوں نے پوچھا کہ تم یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہو؟ اگر تم سرکاری ریٹ پہ بیچ رہے ہو تو ادھر سرکار یہ میں اس وقت پوچھوں جب میں نماز کے درمیان اپنی جوتی کا خیال بھول جاؤں. نماز میں میری جوتی نہیں بھولی ہوتی. دیکھیں ہمارے مولانا صاحب ہر چیز سے بس دور ہو جاتے, کہتے ہیں ہم نے عمرے پہ بتا کتنی دیا. دفعہ گئے ہیں؟ گیا ہوں گا 8-10 بار گئے ہوں گے نا. جوتی گمتی لوگوں کی دیکھی ہے نا, وہاں گھومنے کی چیزیں اور ہیں, یعنی کسی اور وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وجہ ہے تاکہ ہمارے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچے. پھر اپنی مسجد میں بھی ہمیں یہی آرگومنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, غریب آدمی غربت کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے لے گیا. حقیقت پہ دیکھیں, مسجد سے نا میں پنکھا نہیں چوری کر سکتا, میں شاید یہاں سے چوری کر لوں. میں آپ کو بتاؤں مسجد سے چوری کون کر رہا ہے, ہم اس پہ بھی نہیں غور کر رہے نا, نشئی کر رہے ہیں. ہم نشئیوں کو نہیں روک رہے, ہم اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. سارے بھائی جان, نشہ اس ملک میں مفت نہیں ہے, نہیں ہے, نشہ بلیک میں بڑا مہنگا ہے. بلال بھائی وہ چوری کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, گاڑی کی بیٹری نکلی ہوئی ہوتی ہے. ایک آرگومنٹ تھا کسی کا, اللہ کے نام پر چندے کے لیے باکس رکھا تھا اور اس کو زنجیر پڑی, بندہ آیا, وہ چوری کر رہا تھا, اس کو پکڑ لیا گیا. جب اس کو پکڑ لیا گیا, اس سے کہا کہ تو نے چوری کی ہے
وہ پلٹ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چوری اس سے کی جاتی ہے جس کو نظر نہ آئے. یہ باکس کس کا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا. کہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تو اس کے سامنے لے رہا ہوں. یہ تمہارا پیسہ ہے کہ نہیں, کس کا؟ اللہ کا ہے تو میں لے رہا ہوں, میں جانوں. اس کا دوسرا آرگومنٹ ہے, دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ چوری ہونی ہے, یہ چوری ہونی ہے, کیونکہ اگر آپ کو نہ پتا ہوتا کہ یہ چوری ہونا ہے تو آپ نے زنجیر نہ ڈالی ہوتی. پہلے آپ نے زنجیر ڈالی ہے, پھر آپ کہتے ہیں چوری کیوں کر رہے ہیں. اگر تمہارا اتنا ہی ایمان پکا ہے تو بھائی تو زنجیر ہی نہ ڈالتا. تو کہتا اللہ کا مال ہے, یہ اللہ کا مال چوری نہیں ہوگا. بھائی معاملہ صرف یہ ہے کہ گوروں کے ہاں, میں گوروں کو مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں, اور ہم بھی گورے ہیں, خیر ہمارے ہاں کوئی ایسا تضاد ضرور ہے جس کو کہ ہم مسالوں سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے, یا ہمارے اندر عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو تباہ کرنے میں میرے سمیت ہم سب لوگ شامل ہیں, کیونکہ ہمیں ان کو دینے کے لیے آئیڈیلزم نہیں ہے. Nobody wants to become Sayyid Saab, nobody wants to become Sarim, nobody wants to become Mufti, nobody wants to become Bilal. They all want to become who? Indian actors. Why? کیونکہ ان کی پاس پاور آف ایگزیبیشن زیادہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہوئے ابھی ہوا نکل جائے گی ہماری کہ جناب ممبر پہ تو ہم بیٹھے ہیں لیکن تاثر ہمارا کوئی نہیں ہے, زور کوئی نہیں ہے. پروفیسر تو میں ہوں, میری بات میں تاثیر بھی نہیں ہے اور اثر بھی نہیں ہے.